बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि अमेरिका के हर उस इक़दाम को जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, फ़लस्तीन की रियासत के ख़िलाफ़ है और इसराइल के वजूद को तक़वियत बख्शने के लिए अमेरिका जो कुछ भी दुनिया में कर रहा है, पाकिस्तान अब उसका बाकायदा हिस्सा बन रहा है। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ माह के अंदर ऐसी तब्दीलियां देखने को मिली हैं जिसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया गया बल्कि उनके एक जर्नैल को भी पाकिस्तान का एक एजाज़ बख्शा गया। ये तमाम इशारे अमेरिका को एक तरह से खुश करने के लिए और उन्हें पाकिस्तान के मामलात में आंखें बंद करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम मुंतज़िर थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद इमरान खान की रिहाई और जमहूरियत के रिस्टोरेशन के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया, लेकिन दो जंगों ने, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, पाकिस्तान और इस खत्े के हालात को बदल कर रख दिया। अब ये कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिनका ताल्लुक ख़ास तौर पे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ये कुर्बत बढ़ रही है इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की हुकूमत के दरमियान, इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। व्यूअर्स, वादी तैरा के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, वीडियोस आप देख रहे होंगे, हज़ारों की तादाद में लोग एहतजाज कर रहे हैं और फिर उन वीडियोस के अंदर बैकग्राउंड में आपको गोलियां भी उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। ये वाक़या कैसे शुरू हुआ, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जो सबसे अहम ऐलान मुराद सईद की तरफ से किया गया, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मुराद सईद ने कहा था कि जनाजे उठाने से बेहतर है कि पाकिस्तान की आवाम बाहर निकले और हम कब तक जनाजे अपने उठाते रहेंगे, अपने बच्चों के जनाजे उठाते रहेंगे। मेरे लिए वो वीडियो देखना बहुत ही मुश्किल था और जब उस वीडियो को देखा कि एक गाड़ी है, एक बख्तरबंद गाड़ी, उसके बिल्कुल एज के ऊपर एक बेटी की लाश को रख कर लोग एहतजाज कर रहे थे। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। हमारा नेशनल मीडिया ये नहीं दिखाता, लेकिन ये लोग जिनके बच्चे इस तरह शहीद हुए या कबाली इलाके के अंदर जिस तरह लोगों को शहीद कर दिया जाता है अमेरिका को खुश करने के लिए या फिर किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, ये आखिर कब तक सिलसिला जारी रहेगा। मुराद सईद साहब ने जी इसका एक ऐलान किया और उन्होंने कुछ बातें कही, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और फिर वो ये कह रहे हैं कि अब हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और उन्होंने इस्लामाबाद जाने का ऐलान किया। हमें अब पुरअमन मार्च का रुख इस्लामाबाद की तरफ करने के लिए जगह बुलाना है। आपको भी ये इत्तला दे दूं कि 5 माह पहले खैबर तेरा और शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन का फ़ैसला हो चुका, जिसकी सूबाई हुकूमत अपने सूबे के हालात और इमरान खान के पॉलिसी के मुताबिक इजाज़त नहीं दे रही। लिहाजा इस मकसद के हसूल के लिए अगले एक आध माह में अरकान सूबाई असम्बली को नाअहल करके हुकूमत तब्दीली का भी फैसला किया गया। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत माइंस एंड मिनरल्स के मामले में अपना एक मौक़िफ़ रखती है और इमरान खान की इजाज़त के बगैर या फिर इसके अलावा भी अगर देखा जाए, क्योंकि इस असम्बली से हमने बहुत कुछ ऐसा होते हुए देखा जिसमें इमरान खान की मर्ज़ी शामिल नहीं थी, लेकिन आपके मकामी लोग, आपकी हुकूमत में बैठे हुए जो असम्बली के अरकान हैं, उनका वोट बैंक आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर एहतजाज और रैलियाँ ये शुरू हो सकती थी, हुकूमत के ख़िलाफ़ रैलियाँ शुरू हो सकती हैं, एहतजाज शुरू हो सकता है। इसके तनाज़ुर में ये माइंस एंड मिनरल्स का बिल अभी तक पास नहीं हुआ और इसे आप उस प्रेशर के नतीजे के तौर पर देख रहे हैं। व्यूअर्स, अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं कि इन इलाकों को जो ज़म कर दिए गए फाटा के केपी का वो अब हिस्सा हैं, इनको यहाँ से निकाला जाए और इसका डायरेक्ट कंट्रोल मरकज़ को दे दिया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से जो मौक़िफ़ है अपनाया है, कल के वाक़े के हवाले से, कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सीधी फायरिंग करने से पहले कोई ना वार्निंग दी गई, ना मुज़ाकरात का अमल हुआ, बल्कि सीधी फायरिंग की गई जिसका किसी सूरत कोई जवाज़ नहीं बनता। हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अब ये वादी तेहरा में फायरिंग का जो वाक़या हुआ, इसके ऊपर जी जरगा बुलाया गया और सिक्योरिटी के जो हुकाम थे वो, और दूसरी तरफ से जो कबायली जितने भी बड़े थे वो बैठे और जरगा और मुज़ाकरात जो हैं वो किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्रिगेडियर की ज़ेर निगरानी होने वाले जरगे में कबायली नुमाइंदीन ने 5 बड़े मुतालबात पेश किए। देखिए, आपको हर मसले का हल बैठ कर हल करना है। अगर इन इलाकों के अंदर ऑपरेशन है तो वहाँ की आवाम को आपके साथ खड़े होकर इन तमाम ख़वारिज को, जिनका क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने फायरिंग की, उनको आप पकड़ें और वहाँ की मकामी क़यादत। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इस किस्म के ऑपरेशन होते हैं उसमें
جو نقصان ہے وہ ان علاقوں کے اندر عام آدمی کا ہوتا ہے جس کا اس جنگ سے لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپریشن ہو رہا ہے اور آپریشن کے اندر لوگ سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں تو گولی جب چلتی ہے اس چیز کا کیسے فیصلہ ہوگا کہ گولی کس نے چلائی اور جوابی حملہ کیسے کیا گیا؟ لیکن الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کی عوام کا ہو رہا ہے۔ وہ بچی جو شہید ہو گئی اور جس طرح سے اس کو مارا گیا، اب یہ احتجاج شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کی جو سچویشن ہے اس پر نیشنل ہماری پالیسی کیا ہے وہ آپ کو پاکستان کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر نہیں پتہ لگ رہی۔ اس لیے اب اس جرگے کے اندر جو مطالبات رکھے گئے، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ 10 سالہ بچی کے قتل میں ملوث اہلکاروں کے خلاف FIR درج کرائی جائے اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے میرا نہیں خیال کہ اس کو تسلیم کیا جائے گا یا پھر اس قسم کے جو مطالبات ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی FIR ہو جائے۔ اس ملک کے اندر جو 9 مئی ہوا اور جس طرح سے لوگوں کو راستے سے ہٹایا گیا، آج تک وہ CCTV فوٹیجز، وہ گواہ آپ عدالتوں میں پیش نہیں کر سکے۔ صرف پردے کے پیچھے چھپ کر سننے والے کی گواہی کے اوپر عمران خان اور عمران خان جیسے کئی لوگ جو اس وقت ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں سزا سنا دی جاتی ہے۔ اب FIR کا جہاں تک تعلق ہے یہ ناممکن سی بات ہے، مطالبہ ضرور جرگے نے کیا لیکن اسے تسلیم نہیں کیا گیا۔ دوسری چیز، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے قبضے میں لیے گئے مقامی شہریوں کے گھروں کو 15 روز کے اندر خالی کیا جائے۔ اب اگر اس کے اندر دہشت گرد موجود بھی تھے تو دہشت گردوں کو پکڑیں، نہ کہ ان معصوموں کے گھروں کو آپ اپنے قبضے میں لے کر اور ان کو خالی کرا دیا جائے۔ یہ دوسرا مطالبہ۔ مقامی آبادی پر ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے۔ اچھا، اب یہ جو ڈرون ہے نا، یہ ایک واحد لاسٹ ریزورٹ ہے ان تمام لوگوں سے نپٹنے کے لیے۔ اب جو ڈرون حملہ ہوتا ہے نا تو یہ معلوم کیسے ہوگا کہ جن کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہیں، جس کیمرے سے سبھی مناظر دیکھے جاتے ہیں، یہ واقعی خوارج تھے؟ آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ یہ جو نمبرز ہیں نا، کیجویلٹیز جتنی بڑھتی ہیں اس میں اس علاقے کے اندر، کیونکہ انسان کی پاکستانی ہو، قبائلی علاقے کا کوئی بندہ ہو تو اس کی زندگی کی کیا قیمت ہوگی؟ تو اس لیے آپ ڈرون ماریں، آپ ان کو ماریں، ان کے بچوں کو ماریں۔ Nobody will ask you this question۔ اگر کوئی امریکن ہوتا نا تو پھر امریکہ نے بدلہ لینے کے لیے اپنی لاکھوں فوجوں کو اس علاقے میں اتارنا تھا۔ تو یہ ڈیفرنس ہے۔ ہماری زندگیاں تو بھیڑ بکریاں، پاکستان کی عوام، اور اگر کوئی امریکی ہوتا تو ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہونا تھا۔ تو اس لیے ڈرون استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیومن جو کیجویلٹی فیکٹر ہے ڈرون حملوں سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بار بار تمام دوستوں سے یہ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ پاکستان کے اندر قبائلی علاقوں میں پچھلے کئی دہائیوں سے چلتا کیا رہا۔ پہلے امریکہ کی جنگ، اس سے پہلے رشیا کی جنگ، پھر مجاہدین بنائے، پھر وہ دہشت گرد بن گئے اور پھر نہ جانے کیا کیا نام دیا گیا، اور پھر ایک کرائے کے قاتل۔ اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب آپ ایک پوری نسل تیار کریں جن کے ہاتھوں میں بندوق ہو اور ان کا پیشہ یہ بن جائے، ان کا نصب العین یہ بن جائے، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو، تو پھر جب جنگ ختم ہوتی ہے تو انہوں نے ہتھیار کہاں استعمال کرنے تھے؟ ایک ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی، اور جس مقصد کے لیے جو مجاہدین کا نام دیا گیا وہ آج آپ کو مختلف فریکشنز میں لوگ نظر آئیں گے، اور اب تو خیر وہ کرائے کے قاتل ہو گئے۔ پاکستان میں یہ سرگرمیاں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ ہو رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی کی پراکسی بن کر ریاست کے خلاف حملہ کرتے ہیں یا پھر پراکسی بن کر دشمنوں کے خلاف حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ صرف اس اوور دا ایئرز ڈیکڈز کی جو پالیسیز اس خطے میں ٹورڈز قبائلی علاقہ جات کے اندر جو رہی ہے، اس کا ایک نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر چیک پوسٹوں پر شہریوں کو غیر ضروری ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اب یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ بھی جرگے میں سوال رکھا گیا۔ فائرنگ سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی معاونت فراہم کی جائے۔ اس پر جی اتفاق ہوا ہے اور جو مطالبات تسلیم کیے گئے، بریگیڈیئر نے ہر شہری کے لواحقین کو 15 لاکھ روپے اور ہر زخمی کو 2 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا، جبکہ زخمیوں کا مفت علاج بھی کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ یہ صحیح ہے، پہلے مارو 15 لاکھ دے دو، پانی میں بہہ جاؤ 10 لاکھ دے دو، آسان ہوتا ہے نا جی۔ اگر آپ پاکستان کی سپریم کورٹ میں دیکھیں تو وہاں بھی منہ بند رکھنے کی بھی ایک قیمت لگا دی گئی۔ ہاؤس الاؤنسز، فیصلے مرضی کے لینے ہیں، ججز کی تنخواہیں بڑھا دو، الاؤنسز، جوڈیشل الاؤنس، نئی گاڑیاں۔ تو سر یہ ایک پکنک سپاٹ پاکستان ان لوگوں کے لیے بن گیا، پاکستان کی عوام کے لیے، کیونکہ ہم شکار ہیں اور ہم شکار گاہ میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہماری حیثیت ایک شکار کی ہے۔ شکاری آئے گا، ہمارا شکار کرے گا،
نقصان زیادہ ہو گیا، بات بڑھ گئی، لوگ احتجاج کریں طاقت کے سامنے، عوامی طاقت کے سامنے، پھر اسی قسم کے اعلانات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم آفس کا موقف اس حوالے سے کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کے مطابق فائرنگ خارج نے کی۔ وزیر اعظم کا وادی تہرا کے علاقے باغ میدان میں خارج کی فائرنگ سے بے گناہ معصوم اور پرامن شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ اور پاکستان ایک طرف افسوس کا اظہار کر رہا ہے تو دوسری طرف ہماری پالیسیز اور ہمارا سب کچھ گروی پڑا ہوا ہے جی امریکہ کے پاس۔ یہی وہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا جس کا ذکر عمران خان نے کیا، نہ اڈے ملیں گے، نہ تمہیں ہمارے بندے ملیں گے، اور نہ ہی ہماری فضا ملے گی جہاں سے تم معصوموں پر حملہ کر سکو۔ امریکہ کو تو ایبسولوٹلی ناٹ خان صاحب نے کہہ دیا۔ ایک حکومت سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت سے ایک ایکسپیکٹیشن تھی میرے سمیت بہت سارے پاکستانیوں کو، لیکن ان دو جنگوں نے حالات کو تبدیل کر دیا۔ اب وہ امریکہ جو پاکستان کے اندر جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے کچھ کر سکتا تھا، اب وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اتحادی کے طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب پاکستان اوبیسلی، میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ کچھ دو کی یہ بات ہے، اور ہر لنچ جو ہوتا ہے دیر از نو فری لنچ۔ امریکنز کی یہ مشہور کہاوت ہے، ہر لنچ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور وہ کہانی کیا تھی؟ ہم نے ان کو پاک بھارت جنگ کے اندر کردار ادا کرنے کے حوالے سے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کے ہر اس شخص کی تعریف کی جو انہیں اچھا سمجھتا ہے، لیکن اس تعریف کرنے والے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی ہار ہوئی، اور پاکستان نے یہ سلسلہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام نامزد کرنے تک یہ سلسلہ آپ کو نظر نہیں آتا، بلکہ دوسری طرف اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان نے امریکی جنرل مائیکل کوریا کو ایوارڈ دے دیا اور وہ پاکستان آئے، یہاں پر کانفرنس میں شرکت کی۔ پاکستان امریکہ کے قریب ہو رہا ہے اور معدنیات تک رسائی دی جائے گی۔ دس از نیو ایرا، اور اس ایرا میں جب آج سے 20 سال بعد یا 15 سال بعد کتابیں لکھی جائیں گی، اس وقت آج کے حالات کا ذکر ہوگا کہ کس طرح سے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو منانے کے لیے پاکستان کے اندر جمہوری اداروں کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے، امریکہ کو یہ باور کروانے کے لیے یا پھر ان کو اپنی سائڈ پہ کرنے کے لیے ہم نے اپنی معدنیات کے ٹھیکے امریکہ کو دیے، اور امریکہ کی ایک ایسی حکومت جو پاکستان میں جمہوریت پسند نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں، جو ظلم ڈونلڈ ٹرمپ پر ہوا اور اس کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، ڈیپ اسٹیٹ نے کیا، وہی کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ رائٹرز یہ کہا کرتے تھے کہ they used to get the similarities between ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان، لیکن آج کیا سب کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ ملیحہ لودھی نے اس کے اوپر تنقید کی ہے، اور انہوں نے کیا کہا یہ غور سے سنیے گا۔ یہ بہت ہی اہم جملے ہیں اور یہ ہر پاکستانی کو سننے چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو، ہماری سر ہسٹری یہ ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا، کوئی بات نہیں، ملک میں 9 مئی کی بات کی جاتی ہے، لیکن ہماری سالمیت کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ایک ملٹری ٹاؤن کے اندر اسامہ بن لادن صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، امریکنز آئے، انہوں نے آپریشن کیا، اور ہمارے اندر اتنی بھی قومی غیرت نہیں تھی کہ ہم امریکہ سے یہ تو پوچھتے کہ بھائی تم ہوتے کون ہو ہماری سرزمین میں داخل ہو کر آپریشن کرنے والے۔ اور ویورز، ایک انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت یہ براک اوباما نے اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دیا کہ جب میں نے زرداری صاحب سے بات کی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری طرف سے بات کرنے والے کے لب و لہجہ جو ہے اس میں غصہ ہوگا، اس میں تنقید ہوگی، اور میں کیا جواب دوں گا۔ لیکن میں حیران ہوا کہ مجھے کنگریچولیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ بہت بہت مبارک ہو اس کامیاب آپریشن پر۔ تو یہ سب کچھ پاکستان ہمیشہ سے کرتا ہے۔ آپ ایمل کانسی کی بات کریں، آپ اس کے علاوہ تاریخ بھری پڑی ہے، ریمنڈ ڈیوس کو آپ نے حوالے کیا، اپنے لوگوں کو کا خون بہا کر ایک شخص یہاں پر کرنے کیا آیا، اس کے بارے میں ایسی ایسی رپورٹس آئی کہ اس کے پاس یورینیم تھا۔ وہ پاکستان کے اندر ایک ایسا ایجنٹ جو یہاں پر آتا ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، اس کے پاس پستول ہے، وہ کس کے کہنے پر آیا؟ پاکستان کے اندر بلیک ہاک اور نہ جانے کتنی CIA کے جو آپریٹیوز تھے وہ کس طرح سے یہاں پہ موو کرتے۔ لیکن ہم کیا کرتے رہے؟ ہم نے کیا اپنی سالمیت، اپنی خودداری، اپنی زمین کو محفوظ کیا؟ ہم نے نہیں کیا۔ ہم امریکہ کے کہنے پر اوور دا ایئرز یہی کام کرتے رہے ہیں۔ اب پاکستان نے جو نیا، پنجابی جی کہتے ہیں نا جی کہ چند چڑھایا، تو یہ چند کون سا چڑھایا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ملیحہ لودھی صاحبہ نے اس کے اوپر باقاعدہ اپنا ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شاید علم نہیں کہ یہ اسرائیل کے پسندیدہ امریکی پرو جنرل ہیں، اور امریکی فوج میں سب سے زیادہ جنرل اسرائیل نواز جنرل سمجھے جاتے ہیں۔
اور میڈیا انہیں غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں امریکی فوجی مدد کی نگرانی کرنے کا کریڈٹ دیتا ہے، وہ ایران پر اسرائیلی حملے کے بھی حامی رہے۔ تو سر یہ وہ شخص ہے جس نے اسرائیل کی مدد کی، اور اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ آپ نے شاید وہ تصویریں نہیں دیکھی، ایک گڑھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور منتظر تھے کہ کب خوراک آئے گی، غذا آئے گی، امداد آئے گی اور ہمیں ملے گی۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک جھنڈ ہے، انسانوں کا جھنڈ، اور وہ ٹوٹ پڑا اس خوراک کے اوپر، اور حد نظر آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے، اور ان کی چیخ و پکار ساتویں آسمان تک پہنچ گئی۔ لیکن امریکہ بہادر جسے ہم کہتے ہیں، ایک ڈرپوک امریکہ کچھ نہیں کر رہا، اور وہ کہتے ہیں جی کہ اگر فرانس انہیں تسلیم کرے گا تو یہ غیر متوازن ایک سٹیٹمنٹ ہے، اگر ترکی کرے گا تو غیر متوازن معاملہ ہے۔ اب تو خیر برطانیہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، امریکی یہ جو پالیسیز اس کے خلاف تقریباً 149 کے قریب غالباً یہی نمبر ہے، یو کین کریکٹ می، 100+ نمبر ہے، جس میں اراکین پارلیمنٹ نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کی اب آواز جو ہے وہ برطانیہ کے اندر بھی آپ کو سننے کو ملے گی۔ لیبر پارٹی کو یہ کرنا چاہیے جی، اگر نہیں کیا تو ان کے حالات یہاں بھی خراب ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ تیسری ٹرم کے لیے صدر بنے گا، تو شاید یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ ڈیپ سٹیٹ اس کے خلاف ہے، اور اب تو خیر امریکی عوام بھی اس کے خلاف ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو اسرائیلی نواز بندہ ہے، یہ جو جنرل تھا، اس کو انہوں نے اب ایک بڑا ایوارڈ جو ہے وہ دے دیا ہے۔ ویورز، اس سے پہلے ہم نے ٹرمپ کو نوبل انعام دیا، اور ایران پر حملے کے حق میں، اور پھر یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں نا، میں کوئکلی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، خبریں اور بھی ہیں دنیا کے اندر، جس طرح سے ہٹلر کو یاد کیا جاتا ہے نا، اس کے جینوسائیڈ اور جو کچھ اس نے یہودیوں کے ساتھ کیا، آج مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل بھی وہی کچھ کر رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک جیل ہے فلسطین کو انہوں نے بنا دیا، جس میں نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کوئی زندگی کی امید ہے۔ جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ تو دس از ہیپننگ سر، اور ہم ایسے جرنیلوں کو یہاں پہ انعامات دے رہے ہیں۔ اہم سوالات کیا ہیں جی اس کے حوالے سے؟ خیبر پختونخوا حکومت کیا کرے گی؟ نمبر 1، علی من گنڈا پور کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟ ایک طرف احتجاج، دوسری طرف خیبر پختونخوا میں حالات کی خرابی، اور کے پی حکومت اور دباؤ کیا ڈالا جائے گا؟ وہ پہلے اپنے صوبے کے حالات دیکھیں، اور اس کے بعد عمران خان کی رہائی کی کوشش کریں گے۔ قبائلی علاقہ جات میں افراد کا دباؤ مزید بڑھے گا۔ اس واقعے کے بعد فاٹا کو کے پی سے الگ کرنے کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا، وہاں کے مقامی افراد اس کی مخالفت کریں گے۔ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر اب غور ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے کل بھی یہ کہا کہ علی من گنڈا پور نے تمام اپرچونٹیز جو ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے، یعنی جب آپ جس بال پہ چھکا مار سکتے تھے، جس بال کے اوپر آپ جیت سکتے تھے، آپ نے اس وقت جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ علی من گنڈا پور کے پاس جو اپرچونٹی تھی، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے رہے، نہ یہ عمران خان کے رہے، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ عمران خان کی آزادی کی تحریک کو شروع کیا جائے، رہائی کی تحریک کو شروع کیا جائے، لوگوں کو اپنے ساتھ بلائیں، اور اگر آپ نے یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ انقلاب پھر رکے گا نہیں۔ علی من گنڈا پور، اگر تم یہ بات سن رہے ہو تو اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہو، اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا تم لاپتہ پائے گئے، تم گمشدہ ہو۔ تمہارا اشتہار پاکستان کی عوام نے جاری کر دیا ہے، تلاش گمشدہ، کیونکہ عمران خان کے نظریہ جو مقام تھا، جس جگہ جھنڈا لگا ہوا ہے عمران خان کے نظریے کا، تم ہمیں نظر نہیں آئے۔ ویورز، تحریک انصاف کا ہری پور کنونشن، یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں، عمر ایوب کی تقریر، ایک بہت بڑا کنونشن، کئی علاقوں سے لوگ یہاں پہ آئے۔ شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ وہ مجھ سے 6 فٹ دور بیٹھے تھے، ان جیسا بزدل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ وہ پارلیمان کی بات کریں نا، کیونکہ ایک طرف لیڈر آف دا ہاؤس اور دوسری طرف لیڈر آف دی اپوزیشن۔ جیل سپرنٹینڈنٹ ریالا ایک ظالم شخص ہے جس نے بانی پی ٹی آئی، عمران خان اور ان کے اہلیہ بشرا بی بی پر ظلم کی انتہا کر رکھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو لوگ ہمارے لیڈر کو اذیت پہنچا رہے ہیں وہ ہمارے ہدف پر ہیں۔ میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دوں، ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہے جس میں محسن نقوی اور شہباز شریف صاحب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب ابھی کچھ غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کافی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت کے معاملات درست نہیں، یا حکومت محسن نقوی صاحب سے خوش نہیں۔ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم آفس کی ٹیم نے اس طرح کی ویڈیو کیوں پوسٹ کی، اور پھر محسن نقوی صاحب نے یہ پیغام جاری کیا جس میں کہا کہ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔
ऐसी पोस्टें होना शुरू हो गई हैं, कौन किससे हसद कर रहा है और किस में इतनी ज़रूरत जो नकवी साहब से हसद करे। इस पे हम हंसी सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो जितनी भी पॉलिटिकल आपके मामलात जो हुकूमत के साथ देखने होते हैं, तो उसमें मोहसिन नकवी साहब एक किरदार अदा करते हैं। राना सनाउल्लाह की एक स्टेटमेंट मैं आपको याद करवा दूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो चाहते तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे, उन्हें कौन रोक सकता है। तो उनका इशारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। मैं आपको उससे पहले एक और वीडियो याद करवाना चाहता हूं। आप दोस्तों ने वो देखी भी होगी। खाना काबा में जब हाज़िरी के लिए फील्ड मार्शल साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे, अब तो खैर वो फील्ड मार्शल हैं, अब आर्मी चीफ भी हैं, लेकिन फील्ड मार्शल का एक ओहदा मिल गया। तो जो लोग उनके साथ काबे में दाखिल हुए उसमें मोहसिन नकवी साहब थे, और उस वक्त ये ख्याल किया जा रहा था कि एक नई टीम आ रही है। तो मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और इस वीडियो को जिस तरह से जारी किया गया वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से, और जिसमें गुफ्तगू जिस लबो लहजे में जो बॉडी लैंग्वेज है आप देख लें जाकर, वो वीडियो सारा मंजर पेश कर रही है। और ऐसी वीडियोस को क्यों पोस्ट किया गया, ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है। इससे पहले भी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये बताया जाता है कि वो पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ उनसे खुश नहीं है, और वो ये हुकूमत भी उनसे खुश नहीं है, और वो ये समझते हैं कि ये उनके बंदे हैं, और जिस तरह से ये हुकूमत का हिस्सा बने इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लिहाजा जब भी जिसको मौका मिलता है वो ज़रूर अपना हिसाब बराबर करता है। याद रखिएगा, ये वीडियो का निकलना कोई गलती नहीं है, ये कोई हुस्न इत्तफाक नहीं है, बल्कि ऐसी वीडियोस निकाली जाती हैं। फिर से एक और ख़बर वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूं। तारिक बशीर चीमा साहब का जी एक पुराना क्लिप वायरल हो रहा है। इसमें मंसूर अली ख़ान की पॉडकास्ट में मुझे गए, और इसमें तारिक बशीर ये कहते हैं कि इससे बड़ी बेगैरती नहीं हो सकती कि आप इलेक्शन हारें और इस सीट पर असम्बली में बैठ जाएं। आज भी वो इस बात पर कायम है। ये सवाल है तारिक बशीर चीमा साहब से, क्योंकि उनकी जमात के 24 साल फॉर्म 47 पर, नून लीग की 17 सीटें, और बाकी सब के सब फॉर्म 47 पर हैं। नवाज शरीफ को किसने हराया, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। कैप्टन सफदर का जी एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि वो बताएं मुझे नवाज शरीफ को अवाम ने हराया, फिर मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ने हराया। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम अब रिटायर हो गए हैं, वरना मैं उन्हें किसी कटहरे में बुलाता और उनसे पूछता कि इलेक्शन का रिजल्ट 10 को मिला और आप की एजेंसियां हमें कह रही हैं कि हल्के में फायरिंग हो रही है, यहाँ से निकलो, और फिर नवाज शरीफ को हरा दिया गया। मैं खरी बात करूँगा, खरी बात की है इसलिए धूप में खड़े हैं, वरना AC वाले कमरे में समोसे खा रहे होते। भाईजान तुसी समोसे ही खा रहे हो, अपनी कारवाली नू पूछ लो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हुकूमत आपके पास है, और उनके चचा जान के पास मुल्क की हुकूमत है। आपके जो ससुर साहब हैं नवाज शरीफ साहब, वो मरी के 20-20 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। सर होर की चाहिए है, एक गल समोसियां थे आके रुक गई है, तो मेरा ख्याल है कि आप अपनी जेब से समोसे तो खाने की हैसियत ज़रूर रखते हैं, जितना पाकिस्तान को आपके ख़ानदान हाउस ऑफ शरीफ साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर काबिज हुए, तो समोसों की तो सर हैसियत है आप लोगों की, समोसे तो आप खा ही सकते हैं। लेकिन सर इसमें जो अहम नुक्ता है, जो ये भाई साहब हैं कैप्टन सफदर साहब, नाम इनका मैं कुछ लम्हों के लिए भूल गया। कैप्टन सफदर साहब जो हैं, उन्होंने जो बातें की हैं वो पाकिस्तान के साबिक DG ISI के हवाले से कर रहे हैं, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब को हराया गया, अब वो कहते हैं जी कि ये हारे नहीं थे, ये हराया गया है ताकि कंट्रोल किया जा सके। चलें आपकी एक लम्हे के लिए ये बात मान लेते हैं, चचाजान की सीट को क्या हुआ, क्या वो भी हराया गया? भतीजी की सीट को क्या हुआ, आपकी अहलिया की सीट को क्या हुआ, और फिर पूरी नून लीग की सीटों को क्या हुआ, तो क्या उनको भी हराया गया? आज अगर पंजाब के अंदर आपको हराने के बाद हुकूमत मिल रही है, तो अल्लाह ताला ऐसा सबको हराए जी। और वो उनका मौक़िफ़ ये है, जो नुक्ते पर वो एम्फसाइज़ कर रहे थे कि नवाज शरीफ को एलिमिनेट करने के लिए जो मानता नहीं था इस्टेब्लिशमेंट की, वो और उन्होंने अपना बंदा शहबाज शरीफ को लगा दिया। वो कहना असल में ये चाह रहे हैं। और फिर इसमें आपको ना बहुत ही दुख और तकलीफ़ में ये ख़बर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और ख़बर क्या है, सुप्रीम कोर्ट जजेस के अलाउंसेस में इजाफा कर दिया गया। हाउस एंड में तकरीबन 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 हो गया जी। और अदालतों का हाल क्या है, बुरहान मलिक क्या कहते हैं? 9 मई में जी ये वकील थे कि 9 मई के मुकदमे की FIR जिस शख्स के नाम के साथ शुरू हो रही है वो जमशेद इकबाल चीमा,
مسرت اقبال چیمہ ہیں۔ FIR کا آغاز ان کے نام کے ساتھ ہوا کہ یہ واقعہ کرنے کے لیے آئے، وہ ملزم کیوں نہیں ہے؟ جس نے پریس کانفرنس کر دی وہ ملزم نہیں، اور جس نے نہیں کی وہ ملزم مجرم دونوں بن جاتا ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی سر مجرم ہے تو یہ جج ہیں، جنہوں نے یہ مہنگے مہنگے تحفے، یہ مہنگی دیکھیں، ضروری نہیں کہ کوئی پلاٹ ہی دیا جائے یا کوئی اربوں روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ آپ کو عہدے، آپ کو پروٹوکول، آپ کو سرکاری گاڑیاں، آپ کو غیر سرکاری غیر ملکی دورے، سر یہ کیا ہے؟ یہی ہے رشوت۔ اور کیا ہوتی ہے رشوت؟ بیٹے کو وہاں لگا دو، بیوی کو بڑا عہدہ دے دیا جائے، خاندان کے بچوں کو سیٹل کرتے ہیں۔ سر یہی ہو رہا ہے نا پاکستان میں۔ آپ اپنے بچوں کا سوچتے ہیں، وہ 3-4 بچے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا، یعنی ان کے بچے 3-4-5 بچے ہیں جو پاکستان کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک بری خبر ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ بری خبر ہے، یہ آپ کے لیے اچھی ہوگی، میرے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اتنے ہزار الاؤنسز پاکستان میں، جو پینڈنسی ہے کیسز کی کہاں ہے؟ پاکستان کی لوڈ جوڈیشری کے اندر اگر آپ نے مراد دینی تھی تو لوڈ جوڈیشری کو یہ مراد دی جاتی تاکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اور اپنی کرسی پر بیٹھنے کا حق ادا کرتے۔ اگر سر مثال کے طور پر ایک جج کی تنخواہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہو یا 1 لاکھ ہو اور اس کے پاس مراد بھی نہ ہو، اسے آپ فیسیلیٹیٹ بھی نہ کرتے ہوں، اس کے پاس الاؤنسز بھی نہ ہو، تو پھر وہ دوسری طرف دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس آپ کی تنخواہ اتنی ہو کہ آپ کو کسی کا ڈر خوف نہ ہو، آپ کی قابلیت، آپ کا ضمیر، آپ کا سب کچھ، پھر اہمیت آٹومیٹکلی اس پورے نظام میں آپ کی بنتی ہے کہ آپ اکنامک سیٹسفیکشن کسی کو دیں تاکہ وہ دوسری طرف نہ دیکھے۔ لوڈ جوڈیشری کے اندر لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ اور مجھے اتفاق ہوا جی، پاکستان میں کچھ میرے اپنے مقدمات بھی تھے، اس سے زیادہ اتفاق ہوا، لیکن جب جوڈیشری کو کور کرتے تھے ان کیسز کو دیکھنے کا بہت ہی قریب سے جب ہم نے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر تیسری نسل ایسے کیسز تھے جس میں تیسری نسل آ کر جج صاحبان کو بھگت رہی ہے۔ جج تبدیل ہو گئے، خاندان کے خاندان تبدیل، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو پیروی کرنے والے تھے وہ تبدیل ہو گئے، لیکن انصاف نہیں ملا۔ تو وہاں پہ پیسہ خرچ کریں، ایک جج ہے 300 کیسز، آپ امیجن کریں کہ 300 کیسز، جج کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس نے لاسٹ فیصلے پہ کیا دیکھا۔ تو 300 کیسز، ایک جج، یہ ہماری قابلیت ہے۔ لیکن دیں، پیسہ دیں سر، لوٹ کا مال ہے، دو، شوق سے دو، جتنا تم دے سکتے ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹس ضرور کریں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا، اور اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔